اس جگہ پر اللہ کا عذاب ہوا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضور کی آمد سے قبل کا یہ واقعہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے ملک یمن کے اندر ایک عالی شان اپنا محل بنایا. نامی بادشاہ اس دور کی جو پوری دنیا تھی نا ان سب کا سردار تھا. کسی کی مجال نہیں تھی جو ابرہ سے آ کے ٹکر لے. ابرہ نے ملک یمن میں ایک عالی شان محل تیار کیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بلایا کہ آؤ میرے گھر کو دیکھو. لوگ وہاں پر جاتے، ابرہ کے گھر کو دیکھتے. یہ تاج و شان کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا. سب نے آگے تعریفیں کری. یہ بڑا خوش ہوتا، اس کو دادے دیتے، انعامات دیتے. کیا آپ نے گھر بنایا ہے، کیا محل آپ نے بنایا، پوری دنیا سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. تو مکہ سے بھی کچھ لوگ وہاں چلے گئے. جب مکہ سے کچھ لوگ گئے تو انہوں نے کہا ابرہ تو کس گھمنڈ میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تیرا گھر. تو مکہ آ اور اللہ کا گھر دیکھ، خانہ کعبہ کو دیکھ جہاں پوری دنیا سے آ کے لوگ رہتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ تو طواف بھی ہوتا ہے، تیرے گھر کا تو طواف بھی نہیں ہو رہا. اس نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا یہ عرب شریف میں ہے، اسی جگہ کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہے. کہا میں ضرور آؤں گا. اس نے پہلے چند قاصدوں کو بھیجا، وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر گئے کہ واقعی یہاں پر تو بڑا رش ہے، ہر مذہب کا لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. ہر مذہب کے لوگ خانہ کعبہ میں آتے تھے. اسلام تو آیا نہیں تھا نا جب، حضور کی آمد سے قبل کے واقعہ تھا. تو انہوں نے جا کے اس کو خبر دی کہ واقعی وہاں پر تو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور اس گھر کا جو چکر لگا رہے ہیں اس کی تو بڑی شان و شوکت ہے. تو ابرہ نے بولا کہ اچھا جب تک یہ گھر موجود ہے خانہ کعبہ تو میرے گھر کی تعظیم تو کوئی کرے گا نہیں، میں معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ہی ڈھا دوں گا. تو 70,000 ہاتھیوں کو وہ اسلحے سے لیس کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ملک یمن سے مکہ آیا. جیسے ہی وہ وادی موصل، جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی مینا میں، جب وہ یہاں پر پہنچا نا تو جیسے ہی وادی موصل کے نزدیک پہنچا تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب آ گئے. حضور کے دادا کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور کسی زمانے میں اس نے کوئی بکریاں حضور کے دادا کی چوری کری تھی اور یہ بھاگ گیا تھا ابرہ. تو جب حضور کے دادا نے اس کو آگے فرمایا کہ ابرہ رک جا، ابرہ رک گیا. فرمایا نیچے اتر. تو وہ عزت کرتا تھا، وہ اپنے ہاتھیوں سے نیچے اترا، 70,000 ہاتھیوں سے نیچے اترا. کہا، بولے ابو طالب، عبد المطلب سے اس نے کہا کہ بولیے کیا کہتے ہیں. کہا کہ تو کیا کرنے آ رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا تو نے جو میری بکریاں چوری کری تھی، پہلے میری بکریاں مجھے واپس کر. میری اتنی بکریاں تھی، میری بکریاں مجھے واپس کر. تو ابرہ جو ٹھاٹے مار کے ہنسنے لگا. بادشاہ کہنے لگا بس اتنی سی سوچ، ارے میں تو سمجھا تم میری منتیں کرو گے کہ تم خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ، ہم اس سے کماتے ہیں، ہر ملک یہاں پر آتا ہے، ہمیں نذرانے دیتا ہے، ہیرے جواہرات ڈال کی جاتا ہے اور پورا مکہ تو خانہ کعبہ کی کمائی پہ پڑ رہا ہے. تو میں تو سمجھا کہ تم آگے مجھ سے منتیں کرو گے کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، اسے بخش دو، اسے مت توڑو، ہماری روزی چل رہی ہے. تم نے تو وہی چھوٹی بات کری کہ میری بکریاں مجھے واپس کر دو. تو حضرت عبد المطلب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. کہنے لگے ابرہ دیکھ، بکریاں میری تھی، میں تجھ سے اپنی بکریوں کا سوال کرتا ہوں. رہی بات خانہ کعبہ کی، وہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، خدا تعالیٰ کا وہ گھر ہے، خدا جانے اس کا گھر جانے. میں تو صرف تجھ سے اپنی بکریوں کا سوال کرنے آیا. تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ خدا تعالیٰ جانے اور اس کا گھر جانے، یہ کہہ کر آپ وہاں سے ایک دم پلٹے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا. آسمان سے کنکریاں برسنا شروع ہوئی. اللہ پاک نے پرندوں کو حکم دیا، وہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں کنکریاں، کیا کہتے ہیں اسے، ابابیلوں کو حکم دیا، کیونکہ اس دور میں کسی کی طاقت نہیں تھی جو ابرہ نامی بادشاہ کا مقابلہ کر سکے. اللہ پاک نے اس پرندے کو حکم دیا، یہ اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئیں اور انہوں نے آسمانوں سے ان ہاتھیوں پر برسانا شروع کری. مورخین نے لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں کہ وہ کنکری جب ایک ہاتھی پر گرتی تھی، اللہ پاک نے ایسا کر کے اس کو بھیجا جیسے آگ کا پورا پہاڑ ہاتھی پر گر گیا. تو دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں کے اندر 70,000 جو ہاتھیوں کا یہ لشکر تھا، یہ سب کا سبب زمین کے اندر دھس گیا، سب جل گیا، یہ کنکریاں ماری گئی. تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا کہ وہ جو ابابیل جیسا وہ پرندہ تھا، اس نے 3 کنکر، 2 اپنے پنجوں میں
ایک اپنی چونچ میں یہ چھوٹے سے کنکر اٹھا کے ان ہاتھیوں پر جیسے ہی پھینکے تو وہ آگ کا پہاڑ بن کر ان پر گرتے تھے. یہ پورا وادی موثر ہے. یہاں پر رکنا حرام, یہاں پر نماز پڑھنا بھی حرام, یہاں پر قیام کرنا بھی حرام. سرکار یہاں سے اسپیڈ کے ساتھ نکلے, مگر یہاں پر دیکھ لیں آپ, خیمے بنے, لوگ رہ رہے ہوتے, لوگ اس کا گمان کرتے نہیں ہیں. تو یہ جگہ اب یہ مینا کا بورڈ ختم, یہ تھی وادی موثر. اس جگہ پر اللہ کا عذاب ہوا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا.